تجھے تیرے اخلاص نے بچا دیا ہے، تجھے تیرے اخلاص نے بچا لیا۔ توجہ دیجئے میرے دوستو، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، مجموعی طور پہ ہمیں جس کی ضرورت ہے، ہمارے اندر جو داعیہ بیدار ہونا ہے، جو جذبہ بیدار ہونا ہے، خشک سجدوں سے نہیں، نہ اس طرح بھوکے رہنے سے بیدار ہوتا ہے، نہ اس طرح پیاسے رہنے سے بیدار ہوتا ہے، وہ ایک اور ہی شے ہے جس کا تمہارے اندر ہونا ضروری ہے، جس کے لیے عبادت اور روحانیت کا ایک خاص مقام ہے جو ہم قرآنی نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو میں جو چیز عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر ایک عذاب، ایک مصیبت، ایک رحمت، یہ چیزیں رکھی، اور یہاں پہ فرمایا میں نے روزے فرض کر دیے تمہارے اوپر۔ کیوں؟ تم پہ نہیں فرض کیے گئے تھے، پچھلوں پہ بھی فرض کیے۔ اور کیوں یہ فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہو جائے کہ جو کچھ تم چاہو وہی ہو جائے، جو کچھ تم چاہو۔ تتقون کا یہ مقصد ہے کہ بندہ شراب لے کے آ رہا تھا، مگر اب دل ہی دل میں کہا مولا میں تیرے پاس سچی توبہ کرتا ہوں، بس آج اس کو تو جو مرضی بدل دے، کل سے ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ لعلکم تتقون، اب اس بندے نے اپنے اوپر یہ باور کر لیا کہ مولا میں سچے دل سے تیرے حضور میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب۔ تو پروردگار عالم کے سامنے ذرا سچے نقطہ نگاہ سے پیش تو ہو، تیری خاطر اگر وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو نہ بدل دے تو پھر کہنا کہ پروردگار عالم سنتا نہیں۔ تو یہ حقیقت ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کی طرف توجہ دے، لعلکم تتقون، تاکہ تیرے اندر ایسا تقوی کا نور پیدا ہو جائے، ایسا نور پیدا ہو جائے جس کو نور بصیرت کہا گیا، ایسا نور تیرے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہ جو کچھ تم نے کرنا ہے نا، یہ تھوڑا سا ایام معدودات، یہ تقوی کی ایک پریکٹس کرنی ہے تم نے، یہ تھوڑے گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات، یعنی یہ 30 دن ہے جو، اور اگر اس کو کسی دوسری طرف ہم لے جائیں ایام معدودات، تو مطلب یہ ہے کہ فصل کاشت کرنے کے تمہارے تھوڑے دن ہوتے ہیں، اور اس سے نتیجہ اور صحت اور توانائی حاصل کرنے کے بڑے سال پڑے ہوئے ہیں۔ توجہ دیجئے ذرا، ایام معدودات، وہ تھوڑے دن تو ذرا کوشش تو کر لے، اپنے زمین دل پہ ذرا تھوڑے دن تو حل تو چلا، اپنے دل کی زمین پہ تھوڑے دن تو ذرا اپنے آنسوں کی برسات تو کر۔ تیرے دل پہ جب تیرے آنسو برسات بن کے گریں گے، اور جب تیرے دل پہ جبر کی، اور جب تیرے دل پہ مجاہدے کی، اور جب تیرے دل پہ مراقبے اور مجاہدے اور ذکر اور فکر کی حل چلے گی جب یہ، تو اس کی سختی خود بخود نرمی میں بدل جائے گی۔ اگر اس میں کچھ نہیں اگتا تو تیرے شام کو رات کو تنہائی میں گرائے ہوئے 2 آنسو ایسی فصل اس میں پیدا کریں گے کہ تیری 7 نسلیں سکون سے زندگی گزار جائیں گی۔ یہ پروردگار نے تقوی کا مفہوم بتایا ہے، تاکہ تمہیں وہ نتیجہ دوں کہ نسلیں تمہاری یاد رکھیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ بھی جاؤ۔ تقوی بڑا وسیع مفہوم میں ہے، پورے اسلام اور پورے ایمان اور پوری شریعت کو اگر دیکھا جائے تو وہ تقوی کے گرد گھومتی ہے۔ یعنی تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں بدی سے بچ جانا، ایک مقصد ہے اس کا، ہزارہ معانی میں سے برائی سے بچنا۔ اب فرمایا لعلکم ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ جو گنتی کے دن ہے نا، اس میں سے بھی ہم بیماروں کو نکال دیتے ہیں، اور اس میں سے بھی ہم مسافروں کو نکال دیتے ہیں۔ ذرا توجہ دیجیے، اس گنتی کے دنوں میں بھی ہم بیمار اور مسافروں کو کیا کرتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں، چونکہ میں اللہ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اس کائنات ارضی کے اندر میں تمہاری بھوک اور پیاس سے کوئی تبدیلی لاؤں گا، نہیں۔ اس ایام معدودات، تھوڑے سے دن جو تمہارے بچنے کے ہیں بدی سے،
اور تھوڑے سے دن جو تمہارے باغات نیکی کے لگانے کے ہیں، اس میں سے بھی میں بیماروں کو نکال دوں گا، ان کو اپنے فضل سے دے دوں گا، ان میں سے بھی میں مسافروں کو نکال دوں گا، ان کو اپنے کرم سے دے دوں گا۔ توجہ دیجیے ذرا، ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا کر دوں گا، ان میں سے ان کو نکال دیتا ہوں میں۔ پھر فرمایا فمن کانا، ہم آگے ارشاد فرمایا فائدۃ من اولا سفر فائدۃ من ایام اخر، پھر اگر تم مریض ہو تو صحت مند ہو جاؤ تو لوٹا لو، اور اگر تم مسافر ہو تو سفر سے واپس آ گئے ہو تو لوٹا لو، اور اگر کوئی مستقل سفر میں ہے اس کے لیے یہی حکم ہے جو قرآن نے بیان فرمایا، اور اگر کوئی مستقل مریض ہے اس کے لیے یہی حکم ہے جو قرآن مقدس نے بیان فرمایا کہ مستقل مریض کے لیے لوٹانا روزہ ضروری نہیں، مستقل مسافر کے لیے بھی لوٹانا روزہ ضروری نہیں، جو مستقل مسافر ہے اس کے لیے زورانا ضروری نہیں، اس کے لیے آگے حکم قرآن مقدس نے عطا فرمایا۔ یعنی یہ دیکھیے ذرا قرآن مقدس کیا خوبصورتی سے ہمارے اندر تقویٰ کا نور پیدا کر رہا ہے، اور ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اگر جو لوگ طاقت رکھتے ہیں نا کہ روزہ، باوجود اس کے کہ جو لوگ یہ طاقت رکھتے ہیں، یہاں پہ توجہ طلب پہلو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اگر لوگ وہ جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی، روزے کے عوض کیا دینا؟ فدیہ دے دینا، طعام مسکین، وہ مساکین کو کھانا کھلا دے۔ ذرا توجہ دیجیے، یعنی حقوق اللہ کی معافی اور حقوق العباد کی ادائیگی، اس میں ذرا توجہ دیجیے۔ ادھر سے معاف کیا، ادھر لگایا کہ جو نہیں رکھ سکتے الصوم لی، روزہ بنیادی طور پہ میرے لیے ہے۔ اب اگلی جب یہ ہو گیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو اس طرح نہیں کر سکتے وہ کیا کریں؟ پھر بھی تو آگے یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ میرا ذکر کر لیں، وہ میری تسبیح کر لیں، وہ میرے نوافل پڑھ لیں، وہ میرا ذکر کر لیں، وہ کچھ اور میرا نام لے لیں۔ نہیں فرمایا، نہیں۔ اگر یہاں سے بات آگے نکلتی ہے نا فدیۃ طعام مسکین، جب میرے سے بات آگے نکلتی ہے تو بھوکے کو کھانا کھلانے پہ جا ٹھہرتی۔ توجہ دیجیے ذرا، یعنی یکدم پلٹ دیا پروردگار عالم نے اپنی طرف سے بات کو، کس کے اوپر؟ حقوق اللہ سے حقوق العباد کی طرف۔ یعنی بندے کے حق کو ادا کرو، اس کی بھوک مٹاؤ، میں سمجھوں گا میری عبادت کر لی ہے، اس کی پیاس مٹاؤ، میں سمجھوں گا میری عبادت کر لی ہے، اس بیمار کی بیمار پرسی کرو، میں سمجھوں گا میری عبادت کر لی ہے، بیوہ کی خدمت کرو، میں سمجھوں گا میری عبادت کر لی ہے۔ سمجھ گئے آپ عبادت کا مفہوم اور تقویٰ؟ اب قرآن مقدس نے آگے ارشاد فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور اس میں جو بھی روزہ رکھے بہتر ہے اس کے لیے، جو بھی کرے وَإِن تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون، اگر روزہ رکھ لیتے ہو تو بہتر ہے۔ یعنی دیکھیں نا رخصت کا پہلو کتنا زیادہ رکھا پروردگار عالم۔ اور پھر آگے یہاں پہ یہاں تک یہ بات ختم کرنے کے بعد پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کو کیا کیا؟ نازل کیا۔ اب یہ قرآن جو نازل کیا فی القرآن، اس قرآن میں کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان ہے، ہدایت کا کیا ہے؟ سامان ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی، اور ہدایت کی نشانیاں بھی ہیں اور ہدایت کا سامان بھی ہے اس کے پاس، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے کی طاقت بھی اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق بھی کرتا ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز بھی کرتا ہے۔ یہ قرآن جہالت کی تاریکی کو ختم بھی کرتا ہے۔ ہدی للناس، یہ قرآن سیدھی شاہراہ پہ تمہیں گامزن کر دیتا ہے کہ جہاں سیدھے تمہاری رسائی پروردگار عالم تک ہو جاتی ہے۔ توجہ دیجیے ذرا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اور جو بھی اس مہینے کو طاقت اور قوت اور آزادی کے ساتھ پائے وہ روزہ رکھے۔
ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بات میں کر چکا پہلے. یرید اللہ